اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ سے متعلق دو اہم مسائل پر بات کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف زکوٰۃ کی رقم علیحدہ کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو ایسے میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں فرض کر لیجئے کہ مثلا آپ نے زکوٰۃ کا حساب لگایا یا اندازے سے ایک رقم جو ہے وہ اپنے ایک پرس میں علیحدہ کی، اور یہ نیت کی کہ آئندہ جسے بھی زکوٰۃ دوں گا اسے اس پرس میں سے نکال کے دوں گا۔ اب مثال کے طور پہ اگر وہ پرس چوری ہو گیا تو اب یہ جو آپ کی زکوٰۃ تھی یہ ادا نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو پھر ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اس میں آپ ساری رقم علیحدہ رکھتے ہیں کہ یہ میرا زکوٰۃ اکاؤنٹ ہے اور آئندہ کسی بھی ادارے میں دوں گا تو اس اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کروں گا، اور مثال کے طور پہ کوئی فراڈ ہوا اور اس اکاؤنٹ سے آپ کے پیسے ٹرانسفر ہو گئے تو یہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف زکوٰۃ کی رقم علیحدہ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچنے کے بعد ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو نصاب کا سال ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ رمضان میں ہی ہو، بلکہ یہ آپ کب صاحب نصاب ہوئے تھے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں۔ یا پھر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا سال مستحقین آتے ہیں لیکن ہم زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالتے ہیں تو باقی سال میں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی کیسی مدد کریں۔ تو اس کا بہت آسان حل ہے کہ شریعت آپ کو اس بات کی پابند نہیں کرتی کہ آپ کا جب سال مکمل ہو آپ صرف تبھی زکوٰۃ نکالیں، بلکہ آپ فیوچر میں بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ تو مثلا مثال کے طور پہ آپ پر پچھلے سال 50,000 روپے زکوٰۃ بنی تھی، تو اب اس سال آپ اندازے سے 5,000 ہر ماہ نکال لیں یا فیوچر میں زکوٰۃ نکال لیں، جب جو مستحق آیا آپ نے اسے دے دی۔ اب جب آپ کا سال مکمل ہوا تب آپ اپنا حساب لگائیں گے کہ آپ پر کتنی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس پورے سال میں کم ادا کی تھی، مثلا آپ پر 50,000 بنی اور آپ 40,000 پہلے ادا کر چکے ہیں، تو اب آپ پر صرف 10,000 آپ کے ذمہ رہتی ہے، آپ وہ 10,000 ادا کر دیں۔ اور اگر آپ 60,000 ادا کر چکے ہیں، بنی 50,000 ہے، تو آپ 10,000 اگلے سال میں سے نکال سکتے ہیں، یعنی اب آپ اس کو اگلے سال کی فیوچر پیمنٹ کنسیڈر کر لیں، اور اگلے سال میں جب آپ حساب لگائیں گے تو اس میں سے ان 10,000 کو آپ مائنس کر سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت لے لیتے ہیں کہ مثلا کوئی فیوچر میں زکوٰۃ دیتا رہا اور جب سال مکمل ہوا تو وہ صاحب نصاب ہی نہیں رہا، تو اصلا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں ان پیسوں کا کیا ہوا؟ تو وہ پیسے پھر آپ کا ایک نفلی صدقہ شمار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم نے زکوٰۃ کے یہ دو اہم مسائل سنے، انشاءاللہ اسی طرح ہم مختلف مسائل سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔